صدق اللہ مولانا العظیم ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک بار پھر حلقہ درس حدیث میں موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تنگ دستی کے اسباب، اس پر ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں۔ آج ہم چند وہ اوراد و وظائف اور چند طریقے بیان کریں گے جو فراخی کے اسباب ہیں، رزق کی تنگی دور کرنے کے اسباب ہیں، جو رزق میں کثرت کے اسباب بیان کیے گئے، جس سے روزیوں میں، روزگار میں، رزق میں کثرت اور برکت آئے، وہ اسباب بیان کیے جائیں گے، جس کو بالخصوص امام برہان الدین زرنوجی رحمہ اللہ نے بیان کیا، اور اس کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں موجود ہیں۔ چنانچہ کثرت رزق کے اسباب بیان کرتے ہوئے امام زرنوجی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں وَأَقْوَى الْأَسْبَابِ الْجَالِبَةِ لِلرِّزْقِ صَلَاةُ الضُّحَىٰ فِي ذَلِكَ مَعْرُوفَةٌ مَشْهُورَةٌ۔ فرمایا روزی کے حاصل کرنے کے اور روزی میں برکت کے لیے انتہائی مضبوط طریقہ جو بیان کیا گیا ہے وہ چاشت کی نماز ہے، اور چاشت کی نماز یہ روزیوں میں برکت کا بہت بڑا وسیلہ ہے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معروف اور مشہور ہے، یعنی معروف و مشہور اس طرح سے ہے کہ خود احادیث طیبہ میں روزی کی کثرت کے سبب میں یہ بیان کیا گیا کہ جو شخص چاشت کی نماز پڑھنے کا پابند ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے روزیوں کے اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو ایک طریقہ یعنی ایک سبب اور ذریعہ ہمیں معلوم ہوا کہ روزی میں برکت کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ چاشت کی نماز کی پابندی کی جائے۔ چاشت کی نماز کس وقت ادا کی جاتی ہے؟ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورج نکلنے کے، جب سورج کچھ روشن ہو جائے، یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد چاشت کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب تک سورج آپ کے بالکل سر پہ نہ آ جائے، جسے کہتے ہیں نصف النہار، نصف النہار سے پہلے پہلے کا وقت چاشت کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اب یہ چاشت کی نماز نفل نماز ہے، 2 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ احادیث طیبہ میں 12 رکعت پڑھنے کا ذکر آیا ہے۔ لیکن 2 رکعت پڑھیں گے تو فضیلت اور ہے، 4 رکعت پڑھیں گے تو فضیلت اور ہے، 6 رکعت پڑھیں گے تو فضیلت اور ہے، 12 رکعت پڑھیں گے تو فضیلت اور ہے۔ لیکن 2 رکعت بھی پڑھ لیں تو چاشت کی نماز ادا ہو جائے گی، اور چاشت کی نماز کی جو فضیلت احادیث طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ اس کو حاصل کرنے والے ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر چاشت کی نماز پڑھنے والا جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزیوں کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، جیسے کہ امام زرنوجی رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ اور چاشت کی نماز پڑھنے کی خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب فرمائی۔ چنانچہ امام مسلم اس حدیث کو، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن خزیمہ، تمام ائمہ نے اس حدیث کو روایت کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی بصیام، اوصانی خلیلی بثلاث
لستو بتارکی ہننا، فرمایا میرے خلیل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 کاموں کی وصیت فرمائی تھی کہ ابو ہریرہ ہمیشہ یہ 3 کام کرتے رہنا، اور آپ نے فرمایا لستو بتارکی ہننا، میں جب تک زندہ رہوں گا کبھی ان 3 کاموں کو کرنا نہیں چھوڑوں گا، میں ہمیشہ کرتا رہوں گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی۔ اب وہ 3 کام کیا ہے؟ فرمایا اللہ انام الا علی وترن، پہلا کام جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ یہ کام کیا کرو، فرمایا پہلا کام یہ ہے کہ اس وقت تک نہ سونا جب تک وتر کی نماز نہ پڑھ لو، اس لیے کہ وتر کی نماز پڑھنے کے لیے پوری رات ہوتی ہے نا، تو فرمایا عشاء کی نماز کے بعد اس وقت تک نہ سونا جب تک وتر کی نماز نہ پڑھ لو، ایک۔ اور دوسرا کام وَأَلَّا أَدْعَى رَكْعَتَيْ الضُّحَىٰ، اور فرمایا ابو ہریرہ کبھی بھی چاشت کی نماز نہ چھوڑنا۔ تو فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ترغیب دی ہے تو میں جب تک زندہ رہوں گا کبھی بھی چاشت کی نماز سے غفلت نہیں کروں گا۔ فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ، اور رسول اللہ نے فرمایا یہ پرہیزگاروں اور اولیاء کاملین کی نماز ہے، یعنی جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ چاشت کی نماز پڑھنے کا اہتمام خاص طور پر رکھتے ہیں۔ 2 باتیں، اور تیسری بات وَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِّن كُلِّ شَهْرٍ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ ابو ہریرہ ہمیشہ ہر مہینے کے 3 دنوں کا روزہ ضرور رکھنا، تو فرمایا میں جب تک زندہ رہوں گا ہر مہینے 3 روزے رکھا کروں گا۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو 3 کاموں کی وصیت فرمائی اور تاکید فرمائی کہ تم سے ہو سکے تو اسے کبھی نہ چھوڑنا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ایسے پابند رہے، ایسی محبت کرنے والے ہوئے، فرمائے جب تک میں زندہ رہوں گا اس کو نہیں چھوڑوں گا، سب سے پہلے وتر کی نماز پڑھے نہیں سوؤں گا، اور اس کے بعد چاشت کی نماز ہمیشہ پڑھتا رہوں گا، کبھی بھی چاشت کی نماز کو پڑھنا نہ چھوڑوں گا، اور تیسرا ہر مہینے میں 3 روزے رکھوں گا، جب تک میں زندہ رہوں گا یہ عمل کرتا رہوں گا۔ تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر حضرت ابو ہریرہ نے عمل کیا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس پر عمل کریں۔ تو جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو برکتیں ملیں، رسول اللہ کے فرمان پر عمل کریں گے تو ہمیں بھی برکتیں ملیں گی۔ ایک بات، اس میں کوئی فضیلت بیان نہیں کی گئی، بس رسول اللہ نے فرمایا یہ پڑھتے رہو، اور صحابہ کرام کو معلوم ہے کہ رسول اللہ کسی کام کی تاکید فرما دیں اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، تو انہوں نے پوچھا بھی نہیں کہ یا رسول اللہ یہ پڑھوں گا تو کیا ہوگا، بس فرمایا رسول اللہ نے فرما دیا ہے تو اب مجھے ادا کرنا ہے، اور اس سے برکتیں خود بخود سامنے آنے لگیں۔ تو جیسے جیسے برکتیں سامنے آئیں مزید اور دلچسپی بڑھتی ہے، مزید اور جذبہ بڑھتا رہتا ہے۔ ایک حدیث جسے امام مسلم اور نسائی وغیرہ نے روایت کی، بخاری نے بھی اس حدیث کو روایت کی۔ دوسری حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ہے جس کو روایت کرنے والے امام مسلم ہیں۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یصبح علی کل سلام من احدکم صدقۃ، ہر بندہ جب صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے ایک ایک جوڑ کے بدلے اس پر صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ ہر شخص جب صبح کرتا ہے اس کے جسم میں جتنے جوڑ ہیں ہر جوڑوں کے بدلے اس پر اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی فَعَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شخص ہر جوڑ کے بدلے کیسے صدقہ کر سکتا ہے؟ کسی کے پاس کچھ ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس کھانے کو نہیں ہے، وہ صدقہ کیسے کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی فرمائی اور ارشاد فرمایا تم سمجھتے ہو کہ فقط مال کا ہی صدقہ کرنا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کلو تسبیحۃ صدقۃ، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا صدقہ کرنا ہے۔ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دینا صدقہ کرنا ہے۔ وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
پڑھ لینا صدقہ ہے۔ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، اور ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا صدقہ کرنا ہے۔ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، کسی کو ایک مرتبہ نیکی کی دعوت دے دینا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے۔ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، اور کسی کو ایک مرتبہ کسی گناہ سے روک دینا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا ہے۔ فرمایا یہ سب صدقہ ہیں، یعنی کوئی شخص اگر یہ کام کرتا رہے ایک ایک جوڑ کے بدلے ایک ایک صدقہ اللہ کی راہ میں دینے والا ہوتا رہے گا۔ اور فرمایا اگر تم یہ سارے کام نہ کرو، ایک کام کر لو تو سارے کام گویا خود بخود ہی ہو جائیں گے۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ ایک کام کیا؟ فرمایا کہ وَتُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكَعَتَيْن يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، اور اگر کوئی شخص چاشت کے وقت 2 رکعت نماز چاشت کی نیت سے پڑھ لے تو وہ یہ سارے کام نہ بھی کرے تو یہ سارے کاموں کا ثواب خود بخود اسے مل جائے گا۔ یعنی ہر ایک جوڑ کے بدلے میں صدقہ ہے تو تکبیر کہتا رہے، تسبیح پڑھتا رہے تو ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ ادا ہوتا رہے گا۔ لیکن اگر صبح کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے، روشن ہو جائے، اور کوئی شخص 2 رکعت نماز چاشت پڑھ لے، گویا اس نے اپنے جسم پر اللہ کا جتنا صدقہ تھا سب اس نے ایک ساتھ ہی ادا کر دیا۔ تو یہ امام مسلم کی روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ چاشت کی نماز کی بڑی اہمیت ہے، بڑی قدر ہے۔ کل تک اگر ہم غافل تھے، اب ہمیں چاشت کی نماز کی اہمیت معلوم ہو گئی ہے تو اسے ضرور پڑھیں۔ یہ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ آپ کسی بھی ادارے میں کام کرنے والے ہیں، آپ گھر سے نکلے، وہاں پہنچنے کے بعد فوراً بعد وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھنے میں کوئی وقت نہیں لگتا، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اللہ سے دعا کر لیں، چاشت کی نماز ادا ہو جائے گی۔ یہ ساری فضیلتیں آپ کو مل جائیں گی۔ اسکول میں ہے تو اسکول میں بھی انٹرویل کے لیے وقت ہوتا ہے، اس وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کالج میں ہے، کہیں بھی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے وقت نکالنا مشکل نہیں ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ ترجیح کس کام کو دیتے ہیں۔ اگر آپ ترجیح دینے والے ہوں گے تو یہ سارے کام آسانی سے ہو جائیں گے۔ جس کو نیکی کی لالچ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نیکی کے کام اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اور جس کو نیکی کی لالچ نہ ہو تو پھر 2 قدم پہ بھی نیکی ہو تو اس کے لیے چلنا مشکل ہوتا ہے۔ 2 حدیث ہو گئی، تیسری اور آخری حدیث، اس پر انشاءاللہ ہم آگے بھی گفتگو کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے والے، اور ابن ماجہ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حافظ علی شفعۃ الضحیٰ غفرت له ذنوبہ وان کانت مثل زبد البحر، جو شخص چاشت کی نماز پابندی سے پڑھتا رہے گا اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہوں۔ یعنی سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے، اللہ چاشت کی نماز پڑھنے کے صدقے و طفیل اس کے گناہ مٹا دے گا، دھو دے گا۔ تو رزق کی فراوانی کے لیے، گھروں سے تنگی دور کرنے کے لیے، دسترخوان میں وسعت لانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل ہمیں بتایا۔ بہت سے اعمال آپ نے بتائے ہیں، ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ اب ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں روزی زیادہ آئے، گھروں کی تنگی دور ہو جائے، چاشت کی نماز کی پابندی کیجئے۔ گھر میں جو بیٹیاں ہیں، گھر میں جو بہنیں ہیں، مائیں ہیں، وہ بھی چاشت کی نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، اور گھر میں جو مرد ہیں وہ گھر میں ہوں تب بھی چاشت کی نماز پڑھیں۔ اپنے آفس میں جائیں، کام پہ جائیں، جہاں پہ بھی جائیں، تھوڑا سا وقت نکال کر اگر وقت مل جائے تو چاشت کی نماز ضرور پڑھ لیجئے۔ اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور اس سے روزیوں میں برکت آئے گی۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسرا ایک اور وظیفہ جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، جو بہت ہی آسان وظیفہ ہے لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ اس حدیث کو روایت کیا امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
ان نوحا علیہ السلام لما حضرت الوفات دعا ابنئی وقال، حضرت نوح علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کا، دنیا سے جانے کا وقت جب قریب آیا تو آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور وصیت فرمائی. جیسے کہ ہم بھی وصیت کرتے ہیں نا، وصیت کرنا ایک اہم عمل ہے اور یہ کر دینا چاہیے. تو اللہ کے نبی نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کا وقت جب قریب آیا، آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور وصیت فرمائی. وقال، اور فرمایا، انی آمرکما باثنین وانہاکما عن الاثنین، پیارے بیٹو میں تمہیں 2 کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہوں اور 2 کاموں کو چھوڑ دینے کا حکم دیتا ہوں. یہ میری وصیت ہے کہ تم زندگی بھر 2 کام ہمیشہ کرتے رہنا اور زندگی بھر 2 کاموں سے ہمیشہ بچ کے رہنا. جو کرنے والے کام ہیں وہ کرتے رہو گے، فائدے میں رہو گے، اور جن سے میں روک رہا ہوں اس سے رک جاؤ گے تب بھی فائدے میں رہو گے، نقصان سے بچ جاؤ گے. اب وہ کام کیا؟ فرمایا انہاکما عن الشرک والکبری، جن 2 کاموں سے میں تمہیں روکتا ہوں وہ ایک شرک ہے اور دوسرا تکبر ہے. کبھی بھی شرک نہ کرنا، یعنی اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور کبھی بھی غرور و تکبر نہ کرنا، نہ اپنے علم پر، نہ اپنے فن پر، نہ اپنی خوبصورتی پر، نہ اپنی آواز پر، نہ اپنی کسی چیز پر غرور و تکبر نہ کرنا. اس لیے کہ اللہ شرک کرنے والوں سے بھی نفرت فرماتا ہے اور تکبر کرنے والوں کو بھی پسند نہیں فرماتا ہے. یہ 2 کام وہ ہیں جو تم نے نہیں کرنے ہیں، ہمیشہ نہیں کرنا. اور پھر فرمایا وَآمُرُكُمَا بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں سب سے پہلا کام کہ تم کرتے رہنا وہ یہ ہے کہ ہمیشہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے رہنا. یہ کلمہ پڑھتے رہنا. کیوں؟ فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ وَمَا فِيهِمَا لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ وَوُضِعَتْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فِي الْكِفَّةِ الْأُخْرَى کانت ارجح منہا. فرمائے اس لیے کہ اگر زمین و آسمان، 7 زمین اور 7 آسمان ایک جگہ ملا کر ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور کلمہ طیبہ دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے تو جس پلے میں کلمہ طیبہ ہے وہ وزنی ہو جائے گا، وہ بھاری ہوگا. اللہ کے نام سے وزنی کوئی چیز نہیں ہے. فرمایا ایک، اور دوسری اس کی اہمیت یہ ہے کہ لو ان السماوات والارضین وما فیہن، اگر زمین اور آسمان اور زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں سب مل جائیں، کانت حلقتاً جماعاً، اور وہ سب کا سب تمہاری زندگی میں حلقہ بنا لیں، تمہیں زندگی سے باہر نکلنے نہ دیں، تمہاری زندگی کو تنگ کر دیں، فَوُضِعَتْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهَا لَقَسَمَتْهَا، تو اگر اس حلقے پر لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے وہ حلقہ ٹوٹ جائے گا. مطلب یہ ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی کثرت کرتا رہے گا اس کی ترقی کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی. زمین و آسمان بھی اگر اس کا راستہ بند کرنا چاہیں تو اس کا راستہ بند نہیں کر سکتے. وہ شخص جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرنے والا ہے. ایک عمل، اور پھر دوسرا عمل فرمایا وَآمُرُكُمَا، اور پیارے بچوں میں تمہیں دوسری وصیت کرتا ہوں کہ تم ہمیشہ پڑھتے رہنا سبحان اللہ وبحمدہ، تم ہمیشہ یہ ورد کرتے رہنا. اور فرمائے کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس ورد کی اہمیت کیا ہے؟ فرمائے تم نے تو یہ سنا ہے نا، قرآن مجید میں بھی ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی نماز پڑھتی ہے، ہر چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے. فرمایا کہ اس کلمے کی اہمیت یہ ہے فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ، یہ ہر مخلوق کی نماز ہے. اس کلمے کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ہر مخلوق کی نماز ہے. وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کلمہ کے صدقے میں زمین و آسمان کی تمام مخلوق کو اللہ روزی عطا فرماتا ہے. ہر مخلوق کو رزق اسی کلمہ سے ملتا ہے. تو جو سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرنے والا ہوگا اس کی روزی میں برکت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کو اللہ روزی اسی کلمے کے بدلے میں دیتا ہے.
تو جب تمام مخلوقات کو اللہ اس کلمے کے ورد کے بدلے میں روزی دیتا ہے تو اشرف المخلوقات کے لیے روزیوں کا دروازہ کیوں نہ کھولے گا؟ لہذا آج ہم نے چند باتیں سماعت فرمائی ہیں، انہیں اچھی طرح اپنی زندگی میں شامل کیجئے۔ سب سے پہلی بات کہ امام زرنوجی فرماتے ہیں کہ رزق کے حصول کے لیے، رزق کی کثرت کے لیے ائمہ کرام نے اور علماء دین نے ارشاد فرمایا کہ چاشت کی نماز بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، لہذا چاشت کی نماز پڑھیے، اور اس کے فوائد ہم بیان کر چکے۔ ایک اور دوسرا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح پڑھتے رہیے، آپ کی زندگی کا کوئی جائز کام رکے گا نہیں۔ جہاں آپ کو محسوس ہو کہ میں کام کرتا ہوں لیکن کام اٹک جاتا ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، تو پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد شروع کر دیجئے۔ انشاءاللہ اس نام کے صدقے رب کا فضل ملے گا، اس کی توفیق ہوگی، اور زمین و آسمان مل کے بھی آپ کا راستہ تنگ کرنا چاہیں گے، یہ کلمہ آپ کے لیے راستہ نکال دے گا۔ دو اور تیسرا یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ پڑھتے رہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہر مخلوق کی نماز ہے، اور اسی کلمہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کل مخلوقات کو روزی دیتا ہے۔ تو جو رب کل مخلوقات کو اسی کلمہ سے روزی دیتا ہے، جب اشرف المخلوقات انسان اور انسانوں میں بھی وہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں، جب وہ ان کلمات کا ورد رکھیں گے، اللہ اور مخلوقات سے بڑھ کر انہیں رزق عطا فرمائے گا، ان کے لیے روزیوں کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب عز و جل ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔